حدیث نمبر 563۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو اسحاق فزاری نے بھی اسے سفیان بن حسین سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کے مطابق مالک بن انس، احمد اور اسحاق بن راہیہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 564۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کو صلاۃ خوف ایک رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر یہ لوگ پلٹے اور ان لوگوں کی جگہ پر جو دشمن کے مقابل میں تھے جا کر کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ دشمن کے مقابل میں تھے وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک رکعت پوری کی، اور جو ایک رکعت پڑھ کر دشمن کے سامنے چلے گئے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی ایک رکعت پوری کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 565۔ سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صلاۃ خوف کے بارے میں کہا کہ امام قبلہ رخ کھڑا ہوگا اور لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ایک جماعت دشمن کے سامنے رہے گی، اور اس کا ایک رخ دشمن کی طرف ہوگا۔ امام انہیں ایک رکعت پڑھائے گا اور دوسری ایک رکعت وہ خود پڑھیں گے اور خود ہی سجدے کریں گے۔ یہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جائیں گے اور وہ ان کی جگہ آ جائیں گے۔ اب امام ایک رکعت انہیں پڑھائے گا اور ان کے ساتھ دو سجدے کرے گا۔ اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جائیں گی اور ان کی ایک ہی رکعت ہوگی۔ پھر یہ ایک رکعت اور پڑھیں گے اور دو سجدے کریں گے۔ حدیث نمبر 570۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں کو رات میں مسجد جانے کی اجازت دو۔ ان کے بیٹے بلال نے کہا اللہ کی قسم ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے، وہ اسے فساد کا ذریعہ بنا لیں گی۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تجھے ایسا کرے، میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب اور زید بن خالد رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 571۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں ہو تو اپنے دائیں طرف نہ تھوکو، اپنے پیچھے یا اپنے بائیں طرف یا پھر بائیں پاؤں کے نیچے تھوکو۔ امام ترمذی کہتے ہیں طارق رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو سعید، ابن عمر، انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ حدیث نمبر 572۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 575۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یعنی سورہ نجم میں سجدہ کیا، اور مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ان کی رائے میں سورہ نجم میں سجدہ ہے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مفصل کی صورتوں میں سجدہ نہیں ہے، اور یہی مالک بن انس کا بھی قول ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی
احمد اور اسحاق بن راہیا بھی اسی کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 581۔ عبد الرحمن بن قاری کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھے بغیر سو جائے، پھر وہ اسے نماز فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تک کسی وقت پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے ایسا ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات میں ہی پڑھا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 582۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 583۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کے لوگوں میں لوٹ کر آتے اور ان کی امامت کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہمارے اصحاب یعنی شافعی، احمد اور اسحاق کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی فرض نماز میں اپنی قوم کی امامت کرے اور وہ اس سے پہلے یہ نماز پڑھ چکا ہو تو جن لوگوں نے اس کی ابتدا کی ہے ان کی نماز درست ہے۔ ان لوگوں نے معاذ رضی اللہ عنہ کے قصے سے جو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سے ہے اس سے دلیل پکڑی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں داخل ہوا اور لوگ نماز عصر میں مشغول تھے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ظہر ہے، تو اس نے ان کی اقتدا کر لی۔ تو ابو دردہ نے کہا اس کی نماز جائز ہے۔ اہل کوفہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی امام کی اقتدا کریں اور وہ عصر پڑھ رہا ہو اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ ظہر پڑھ رہا ہے اور وہ انہیں نماز پڑھا دیں اور لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھ لیں تو مقتدی کی نماز فاسد ہے، کیونکہ امام کی نیت اور مقتدی کی نیت مختلف ہو گئی۔